یعنی مثال میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا اپنے بعد. بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے عقل مندی کی بات کیا آپ نے. اجی کچھ حکمت کی بھی تو بات کیجئے. یوں ہے موضوع حکمت. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا حکمت کسے کہتے ہیں. بدعقلی ایک طرف اور حکمت ایک طرف. اب دنیا بدعقلی کو حکمت بنانا چاہتی ہے، ہم وہی سمجھانا چاہتے. دیکھیے نا، انہوں نے اوروں کے لیے بھی خیال رکھا. دیکھیے نا، اصول میں دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنا. بڑے فخر کی بات ہے. انہوں نے عوام کے لیے، عوام شورا کمیٹی. تیسرے صاحب آئے، دیکھیے انہوں نے خاندان میں اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. ارے چوتھے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو بنایا. اعلان کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حسن ہے. انکار کر دو کہ علی کے بعد حسن نہیں ہوئے. وہ دوسری بات ہے کہ تم نے سازشیں کر کے سب گڑبڑ کر دیا. وہ تمہارے معاملات ہیں، لیکن تسلیم تو تم نے کیا. تو اب یہ بتاؤ کہ 4 میں چوتھے نے تو بیٹے کو بنایا، 3 نے نہیں بنایا تو نہیں بنایا. نہیں بنایا تو نہیں بنایا. علی نے تو بنایا تو نہیں. ہاں، وہ امامت میں یہ سلسلہ جو چلتا ہے کہ باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا. آپ بالکل احمقانہ بات کرتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا. ارے آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسن کے بعد بھائی ہو رہا ہے حسین. اور یہ نئی بات نہیں ہے، نبی کے بعد علی بھائی ہوا تھا تو بھائی بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے. اب یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں اسی کو حکمت کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں حکمت الہی. دین بغیر حکمت الہی کے نہیں چلتا. اب آپ ابھی پوچھیں کہ ابھی آپ نے کہہ دیا کہ منصب تو 2 طرح تقسیم ہوتے ہیں، بھائی کو بھی ملتا ہے بیٹے کو بھی ملتا ہے. دلیل کیا؟ دلیل نبوت میں بیٹے کو بھی ملتا ہے بھائی کو بھی ملتا ہے. موسیٰ اور ہارون 2 بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ زکریا اور یحییٰ بیٹے ہیں، لیکن اسحاق و اسماعیل بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں. 2 بھائی بھی نبی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے بھی نبی ہوتے ہیں. 2 بھائی بھی امام ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا بھی امام ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حکمت الہی. یہ ہے حکمت الہیہ. اب بہت آسانی سے حکمت الہی کو سمجھا دوں. آیت اللہ خوئی کے پاس ایک یہودی بہت بڑا عالم آ گیا اور اس نے ملاقات کی ان سے نجف میں، اور کہنے لگا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ کی نبوت اور ان کے معجزات پر. مناظرہ کرنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ سے گفتگو کریں حضرت موسیٰ کے بارے میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی معجزہ تھا ہی نہیں. اسے کہتے ہیں حکمت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حکمت. حکمت کے معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. کوئی معجزہ تھا ہی نہیں. تو وہ بہت غصے میں لال پیلا ہو گیا. اس نے کہا ہم نے تو آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اپنی کتاب جو اسلامی ہے قرآن، آسمانی کتاب مانتے ہیں،
اس میں اتنے معجزے لکھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ کے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ نے کوہ طور کو بلند کر دیا، بنی اسرائیل کے سر پہ آ گیا، پورا پہاڑ اڑنے لگا، حضرت موسیٰ کے پاس انہوں نے عصا کو اژدہا بنا دیا، انہوں نے پسوں کا معجزہ، مینڈک کا معجزہ، مصر کی نیل ندی وہ خون ہو گئی، رنگ بدل گیا، یہ معجزہ ہو گیا، اتنے معجزے آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ تو انہوں نے کہا غصہ نہ کیجئے، کوئی صاحب نے کہا بیٹھ جائیے، زیادہ غصہ نہ کیجئے، ذرا غصے کو تھامیے اور تشریف رکھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ یہی ہم کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ کی زندگی پر اور ان کے معجزات پر بغیر قرآن کے حوالے کے گفتگو نہیں ہو۔ اگر ہم آپ سے کہتے کہ آئیے موسیٰ پہ گفتگو کیجئے تو آپ کہتے توریت کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور جب ہم قرآن کی آیت سناتے آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اب آپ نے اقرار کر لیا کہ قرآن ضروری ہے، آپ نے مان لیا کہ قرآن کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اسی کو کہتے ہیں حکمت۔ اب ایک حکمت تو یہ ہے کہ زبانی، ایک حکمت ہے عملی۔ اب دونوں صورتیں میں آپ کو حکمت کی سمجھا دوں، ایک ہے عملی یعنی دکھائی دے، ایک ہے زبانی سنائی دے اور لکھی جائے۔ اب یہی حکمت آپ کو قرآن میں مل جائے گی، یعنی بات کی اپوزٹ بات کہہ کے پھر اپنی بات منوانی، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ طریقہ گفتگو قرآن کا ہے۔ دربار میں نمرود کے حضرت موسیٰ پہنچے، اب یہ قرآن اور گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس کو تو مان لے۔ اس نے کہا کیسا رب؟ رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، تم کون سا خدا لیا ہے؟ میں ہوں، خدا تو میں ہوں۔ تو اب حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی۔ اب دلیل تھی، چونکہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، نمرود میں اور ابراہیم میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ کس بات پہ؟ توحید کے موضوع پر، اور وہ بھی اتنی نازک منزل کہ وہ خود دعوے دار ہے کہ میں خدا ہوں، اور ابراہیم جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو مجسم بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سارے درباری اس کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ خدا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ اپنے درباریوں پہ روپ ڈالے گا، کہے گا کہ اگر ان کا خدا دکھائی دیتا ہے تو ابراہیم دکھائیں، کہاں ہے خدا؟ میں تو سامنے بیٹھا ہوں۔ تو جلدی سے حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی۔ اب یہ ہے حکمت، حکمت رسالت، حکمت نبوت، حکمت الہیہ، حکمت قرآن۔ ان کا کہ ہمارا اللہ تو مارتا ہے اور جلاتا ہے، تو دکھا مار کر اور جلا کر۔ یعنی موت و زندگی کو موضوع بنایا حضرت ابراہیم نے، دلیل قائم۔ تو نمرود نے، جو اس کا بہت ہی قریبی صحابی تھا، جو ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جسے بہت چاہتا تھا، اس نے ایسے کر کے، تو اس نے وہ جو قریبی تھا، اب جو اس کے مارا ٹین کا، دیکھو موت دے دی، مر گیا۔ اور کہا وہ جسے پھانسی دینے کا حکم دیا ہے میں نے، سولی چڑھانے کا، قید میں اسے چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا۔ کہ دیکھو اس کو موت دینے والا تھا میں نے جلا دیا، اسے مار دیا۔ اب کیا کریں حضرت موسیٰ؟ ان کا تھا میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے مار کے اور جلا کے دکھا دیا۔ سارے درباری کہنے لگے نہیں، اللہ تو نمرود ہی ہے۔ ابراہیم چپ۔ یہ مناظرہ ہو رہا ہے قرآن میں، آیات ہیں یہ قرآن کی۔
ایک بار چلول میں آئے حضرت ابراہیم اور کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ ہے حکمت، یعنی دماغ حاضر رہے۔ جو کچھ کہہ رہے تھے ابراہیم، اللہ نے اسے آیات بنا دیا۔ یہ کہا ابراہیم نے، یہ کہا نمرود نے، اب وہ سورہ بن گیا، آیت بن گئے، اب آپ اسے تلاوت کیجئے، وہ کتاب کا حصہ بن گیا۔ یہ ہے حکمت ابراہیمی، حکمت الہیہ، حکمت قرآن۔ تو اب اس کے آگے کی آیت کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ میرا رب، لفظ رب ہے، گھبراہٹ نہ ہو، میرا رب، یہاں لفظ اللہ نہیں ہے۔ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اگلی آیت یہ ہے کہ وہ مردود بغلیں جھانکنے لگا۔ جب کہنے کو کچھ نہ رہ جائے تو یہاں محاورہ ہے بغلیں جھانکنے لگنا۔ عربی سے اٹھ کے اردو میں آیا ہے یہ بغلیں جھانکنا، قرآنی محاورہ ہے بغلیں جھانکنا۔ اب کوئی اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ لے جاؤ، پھینک دو اس کو آگ میں۔ تو 1400 سال سے ہم ائمہ پہ تقریریں کر رہے ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، حکمت پہ حکمت سناتے ہیں۔ جب کسی کے پاس جواب نہیں جڑتا، شیعہ کافر مار ڈالو۔ کیسی عظمت میرے حسین کی ہے، کیسی عظمت میرے حسین کی ہے، ہر فضیلت میرے حسین کی ہے۔ جیو، یہ جو ہاتھ اٹھے نام حسین پہ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہر فضیلت میرے حسین کی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ بڑھ گئے ہیں یزید دنیا میں، بڑھ گئے ہیں یزید دنیا میں، پھر ضرورت میرے، منیت کیا ہے یہ مطلب حسین و منی کا، کہ اب یہ امت میرے حسین